یہ کئی لوگ جو ہے بار بار بھیج رہے تھے اس ویڈیو کو میرے پاس، میں اس کو ہمیشہ اگنور کرتا رہا، کیونکہ یہ شخص کون ہے میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون شخص ہے، عالم ہے کہ غیر عالم ہے، پڑوس کا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، میں ہمیشہ اس کو اگنور کرتے آیا، لیکن بار بار لوگ اس کو بھیج کر کے پریشان کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا جواب دو۔ کیا جواب دے؟ کوئی معروف آدمی تو جواب دیا جائے، پتہ نہیں کون ہے، پھر بھی بار بار لوگوں کا تقاضا تھا، تو آئیے ہم اس کی سن لیتے ہیں اور ہمارا تبصرہ بھی اس پہ دیکھ لیجئے، دیکھیں شخص کیا کہتا ہے۔ اصل اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا، بلکہ بہت پہلے میں نے تحریر بھی لکھی تھی، پھر میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ پوری دنیا کے علماء یا مورخین سب کی آپ مدد لے لو، ساری کتب احادیث، ساری لاوریاں چھان مارو اور مجھے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت بتا دو جس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف کوئی ایک لفظ کہا ہو۔ آپ سمجھیں، میرا ایک مطالبہ تھا، میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، یہ دعویٰ بھی نہیں تھا، یہ مطالبہ تھا کہ پوری دنیا سے کوئی ایک آدمی دکھا سکتا، اگر دکھا دے تو ہم مان لیتے ہیں، ہم نے کوئی قسم تھوڑی کہی کہ ہم نہیں مانیں گے، اگر کوئی بھی شخص دکھا دے کسی بھی صحیح روایت میں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو، کوئی دکھا دے تو ہم مان لیتے۔ تو ہم نے پوچھا کہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایک روایت بتاؤ کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کا نام پیش کیا بیعت کے لیے، ولی عہدی کے لیے، تو اس وقت اگر اختلاف ہوا تو ولی عہدی کی اس طریقے سے، لیکن یزید کی شخصیت پر اس وقت کسی نے کوئی جو ہے بیان بازی نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ یزید کی وجہ سے اختلاف کیا، یزید سے بھی کمتر کوئی ہوتا اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے نامزد کیا ہوتا، اس سے بھی کوئی بیکار ہوتا، کمتر ہوتا، تو وہ مسئلہ الگ ہوتا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یزید برا ہے، مسئلہ یہ تھا یزید معاویہ کا بیٹا ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے، وہ بھی صرف 2 صحابہ نے اختلاف کیا تھا، باقی سارے صحابہ اور تمام تابعین سب نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ تمام روایات میں آپ چھان ماریے، آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا تو کسی ایک نے بھی اس وقت یزید کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائی ہوگی، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے کچھ لوگوں سے جب یہ سوال کیا تھا نا کہ بھائی جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا تب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو بعد میں کیسے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو کہتے نہیں، جب تک معاویہ زندے تھے تب تک یزید ٹھیک ٹھاک تھا، معاویہ کی انتقال ہوتی وہ بگڑ گیا، اس طرح کے بہانے بازی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک سوال کیا تھا، ایک مطالبہ کیا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ مل کے مجھے کوئی ایک روایت بتائیں جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ تو یہ شخص جو دکھ رہا نا، اس نے بہت کمال کا کام کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے میری ہی کتاب جو یزید بن معاویہ پر الزامات کا جائزہ، یہ جو کتاب ہے نا میری، اسی کتاب سے ایک روایت دکھا دیا اس نے۔ اب سوچیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ یزید کے خلاف حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے کوئی بات بتائے، یہ بندہ اتنا بڑا کمال کر دیا، اتنا بڑا تیر مار لیا کہ میری ہی کتاب اٹھا کے کہتا ہے کہ دیکھو اس کی کتاب میں روایت موجود ہے، اس نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے اور اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری کتاب سے وہ کون سی روایت پیش کر رہا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، صحیح مفہوم اس کا کیا ہے۔ یزیدی کو پیش کرنے جا رہے ہیں جس نے یزید بن معاویہ کے دفاع کے اندر ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس شخص نے، سنابلی نے، ایک نیا دعویٰ کیا، ایک نیا ایکشن چھوڑا لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کی کتاب تو فلاپ ہوتی ہوئی اس کو نظر آ رہی تھی، اب اس نے ایک نیا دعویٰ چھوڑا۔ یہ عجیب بات ہے یار، یہ لوگ کہتے ہیں کتاب فلاپ ہو رہی ہے، ارے میری کتاب فلاپ ہو رہی ہے؟ ارے بھی آپ کو پتا بھی ہے کہ 2 مہینے کے اندر ساری کتاب نکل گئی، یعنی وہ پورا جو ہم نے چھپایا تھا نا ختم ہو گئی، اس وقت بھی ہمارے پاس مشکل سے 1-2 نسخہ ہے وہ ختم ہے، اور مطلب بہت سارے لوگ مطالبہ کریں، میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا کہ اس کو دوبارہ اس کو پرنٹ کرا سکوں، نظر ثانی کر سکوں، دیکھ سکوں، اور یہ بندہ کہتا ہے فلاپ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ بولا کہ میں 1000 چھاپنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب کو، یہ فلاپ ہے کتاب، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے بولا فلاپ۔ ایک بندے نے تو پتہ نہیں کہاں سے یہ گپی چھوڑ دیا کہ کفایت اللہ سنابلی نے قرضہ لے کے کتاب چھپوایا ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے نہیں چھپوایا بھائی, ہم نے پیسہ بھی نہیں لگایا, کسی نے خود چھاپا اس کو. آج بھی کئی لوگ کھڑے ہیں, مطلب 5-10 مکتبات ہمارے رابطے میں ہیں جو اس کتاب کو چھاپنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ, آپ پوچھ سکتے ہیں, بہت سارے مکتبات چھاپنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی ہم نے اس کو اس لیے دوسری یعنی تیسری جو طباعت ہے ہم نے اس لیے روک کے رکھی کیونکہ اس میں کچھ ہم کو حذف و اضافہ کرنا ہے. تو یہ کہنا کتاب فلاپ ہوگی, پتہ نہیں اس کا فلاپ ہونے کا کیا مطلب ہے شخص کا. لوگوں کو یہ اس نے کہا کہ کوئی ایسی روایت پیش کرو جس کے مطابق حضرت حسین نے یزید بن معاویہ کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولا ہو, یعنی یزید کے خلاف. تو آئیے ہم پہلے آپ کو اس کی بات سنواتے ہیں, اس کا دعویٰ کیا تھا, پھر اس کا جواب اسی کی کتاب سے دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کس لیول کے لوگ. آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا کمال کا کام کرے اس بندے نے, میری ہی کتاب سے میری بات کا جواب دے گا. آپ سوچئے, آپ سنیں. آپ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں, علامہ ہیں, جانکار ہیں, سب سے کانٹیکٹ کیجئے کہ آپ احادیث کا پورا ذخیرہ چھان ماریے, تاریخ کی ساری کتابیں کھنگال ڈالیے, اور صرف ایک روایت صحیح سند سے ایسی پیش کیجئے جس میں یہ ذکر ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف ایک لفظ بھی کہا. بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ اور یزید ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کرتے. تو آپ نے سن لیا اس شخص کا کیا دعویٰ تھا. پہلے تو اس کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے. جب ایک شخص کو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر نہیں نظر آتا, یزید کی فوج نہیں نظر آتی, اس کا گورنر نہیں نظر آتا, اس کے اہلکار نظر نہیں آتے, اس کے دیکھیں دلیل کا دے رہے ہیں کہ یزید حسین رضی اللہ عنہ کا سر کٹا ہوا نظر نہیں آتا, فوج نہیں نظر آتی. بھائی یہ سب نظر آتی ہے, لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اس سے آپ بہت ثابت کر سکتے ہیں جو بار بار آپ لوگ بولتے ہیں کہ یزید ظالم تھا, فلاں ظالم تھا, دھماکہ تھا, لیکن حسین رضی اللہ عنہ تو مظلوم تھے نا. اگر ہم مان بھی لیں کہ یزید نے حسین کا قتل کیا, چلو مان بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ دمشق میں نہیں بلکہ کوفہ ہی میں تھا, کربلا میں آ کے یزید نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا حسین رضی اللہ عنہ کو, چلو یہ بھی مان لیتے, تو بھی کیا یہ میرے دعوے کا یا میرے مطالبے کا یہ ثبوت ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ بتاؤ نا کہ انہوں نے یزید کو کچھ کہا ہو. یہ اب اگر یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کو مار دیا, قتل کر دیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ حسین نے کچھ کہا ہو تو مارا اس نے. اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل گیا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کو کچھ کہا, یزید کو کچھ کہا, اس کے بدلے میں مارا. تو اگر یہ جو آپ بتا رہے فوج, قتل, شہادت, ان ساری چیزوں سے زیادہ آپ ثابت کر سکتے, یا جو آپ چلاتے ہیں کہ بنو امیہ ظالم تھے, یزید ظالم تھا, یہ تھا, اس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کچھ کہا ہو, کچھ بولا, یہ کیسے جو ہے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا جو ہے ثبوت نہیں ہے. جی اعلی کار نظر نہیں آتے تو اس شخص کو ہم کیا چیز دکھائیں؟ بہرحال لیکن آئیے ہم اس کو ابھی ایکسپوز کرتے ہیں اسی کی کتاب کے ذریعے سے. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے دفاع امام حسین علیہ السلام. یہ کتاب مصطفیٰ المصفی صاحب نے لکھی کچھ سال پہلے. اسی کتاب, یہ ہیں بھی اہل حدیث عالم, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ کتاب لکھی, لیکن الحمدللہ اہل حدیث عالم ہیں, ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کس شخص کی کتاب اٹھا رہے ہیں صاحب, مجھے نہیں معلوم وہ کون آدمی ہے, اور اس کی کتاب بھی میں نے نہیں دیکھی ہے. ہمارے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ یہ بندہ جو کتاب دکھا رہا ہے, اگر یہ کسی کے پاس ہے پی ڈی ایف وغیرہ میں تو ہمارے پاس بھیجیں, یا پرنٹ میں ہے تو بھی ہمارے پاس بھیجیں, دیکھیں اس میں کیا ہے. کیونکہ ایسا لگتا ہے اس شخص کے بیان کو سن کے کہ اس نے شاید میرا نام لے کے میری کتاب کا حوالہ دے کے کچھ بات اس میں لکھی ہے, وہیں سے پڑھ کے یہ صاحب بول رہے ہیں. تو اگر یہ کتاب کسی کے پاس ہو تو ہمارے پاس بھیجیں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا لکھا اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں. بہرحال سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اور ہیں بھی حسینی اہل حدیث جن کے خلاف اہل حدیثوں نے اپنے آپ پروپیگنڈا شروع. اب کہتے ہیں حسینی اہل, دیکھیے اہل حدیثوں میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. حسینی, یزیدی, یہ تقسیم اہل حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. یہ آپ اپنے گھروں تک رکھیے, حسینی یزیدی. اہل حدیث کے ہاں ایسی کوئی تقسیم اور ایسی کوئی جماعت بندی نہیں ہے کہ ایک گروہ حسینی ہے, ایک گروہ یزیدی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. کر دیا ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس سنابلی کی جو اب یہ بات کر رہا ہے, کئی سال پہلے اس کا جواب دیا. وہ جواب کس طرح سے دیا وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے.
یہ صفحہ نمبر ہے 197 اور اس میں ہے گھر کی گواہی. سنابلی ہندوستانی نے المعجم الکبیر کی ایک روایت ذکر کی ہے جس میں اس نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن وہی روایت اس کے مرشد اعظم یزید کو مجرم ثابت کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیں. اچھا، اس کا سکین بھی ابھی آپ کی اسکرین پہ آ جاتا ہے. اب اس روایت کا اس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جو اس نے کیا ہے ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کوفہ روانگی کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا اگر میری اور آپ کی شان کے خلاف نہ ہوتا تو میں آپ کو مضبوطی سے پکڑ رکھتا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس پر حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں فلاں فلاں مقام پر قتل کر دیا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ میری وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حسین نے مجھے مطمئن کر دیا. یہ آپ نے اسکرین پہ ملاحظہ کر لیا، یہ عبارت ہم نے اسی کی کتاب سے پڑھی جو کہ اس کی کتاب کے اندر سنا آپ نے. روایت اس نے ترجمہ کیا، پڑھا ہماری کتاب سے. ابھی تک اس میں میری بات کا جواب نہیں آیا. میرا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں آیا. میرا سوال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کوئی ایک بات، ایک جملہ، ایک لفظ بتائیں جو حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف بولے ہوں. یہ میری کتاب کا صفحہ اور ایک روایت کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا، لیکن کچھ دکھا نہیں سکے. لیکن اب وہ کیسے دکھا رہے ہیں، یعنی کیسے تول موڑ کر رہے ہیں، اب وہ سنیے، آگے سنیے، عجیب بات سنیے. جو اس نے یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ کتاب لکھی سنابلی نے، اس کتاب کے 2 جگہوں پہ یہی روایت پیش کی اور دونوں جگہ پہ اس نے اپنا مقدمہ قائم کرنے کی اس کے اوپر کوشش کی دوسرے طریقے سے. اور صفحہ نمبر تھے 862، 863 اور 346. یہ 2 جگہوں کے اوپر اس نے یہ روایت پیش کی. اب اسی روایت کو اگر آپ غور سے دوبارہ پڑھیں تو اسی روایت کے اندر ایک ڈنڈی تو یہ ماری گئی کہ یہاں پر جہاں پہ لفظ آتا ہے خروج حسین کا، اس خروج کو اس نے یہاں سے نکل کر کوفہ جانے سے تشبیہ کر دی. یعنی آپ کو معلوم ہونا. اب ذرا غور کیجئے کہاں سے لایا بندہ. یعنی یزید کے خلاف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا پیش کرا، وہ جو لفظ خروج ہے روایت میں، اس خروج کو وہ جو حاکم کے خلاف خروج ہو رہا نا اس معنی میں یہ شخص لے رہا ہے. ہم نے وہ ترجمہ نہیں کیا ہے. ہم نے خروج کا مطلب وہاں کیا کیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کوفہ جانا. خرجہ مانے نکلنا ہوتا ہے بھائی. خرجہ مانے، خروج مانے وہ ایک اصطلاح کیا ہے خروج کی، کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، حاکم کے خلاف خروج کرنا، وہ ایک خروج ہوتا ہے. لیکن اس روایت میں جو لفظ خروج ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکہ سے عراق کی طرف نکلنا. خروج الا ایک ہوتا ہے، خروج اعلی ہوتا ہے. جب سلا اعلی آتا نا، خرجہ اعلی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں کے خلاف جانا. اور جب خرجہ الا ہوتا ہے تو کسی طرف جانا. تو روایتوں میں الا ہوگا، اس روایت میں نہیں ہے. میں دوسری روایت بھی آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ ایک روایت کی تشریح ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ کوئی پاگل شخص جو ہے اس خروج کا یہ مطلب لے لے گا، ورنہ ہم وہ روایت بھی نقل کر دیتے. اگلے ایڈیشن میں آپ دیکھ لیں گے، روایت بھی ہم نقل کر دیں گے جہاں خروج کے ساتھ الا کا لفظ ہے. لیکن اب ہمیں یہ تھوڑی اندازہ تھا کہ ہماری کتاب کو پڑھنے والے ایسے ایسے بیوقوف بھی لوگ بھی ہوں گے کہ جو خروج الا کو خروج الا کے معنی میں لے لیں گے. تو یہاں روایت میں یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ نکلنا چاہ رہے ہیں. خروج کا مطلب مکہ سے مدینہ نکلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بندہ اس کو کچھ اور ہی معنی دے رہا ہے. سنیے اس کی بات. چاہیے کہ ترجمے کے اندر جب خروج کا لفظ آ رہا ہے تو اس سے روانہ ہونا مطلب نہیں ہوگا جب ایک شخص بیعت ہی نہیں کر. آپ بتائیے، مکہ کی بات ہو رہی ہے، عراق وہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہتا روانہ ہونا مطلب نہیں ہے. ارے وہ وہاں سے سفر کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں سے نکل کے وہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ روانہ ہونے کے معنی میں نہیں ہے، وہ خروج اعلیٰ کے معنی میں ہے، بغاوت کے معنی میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. چلیے آگے سنیے اس کے لطیفے. تو اس کے خروج کا یہاں پر ترجمہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ اپنے ملاؤں سے ہی پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اچھا، خروج کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ کرو نا ترجمہ بھائی. آپ کو اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ سنابلی کی بات کا جواب دو گے، حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے یزید کے خلاف کوئی بات نکلواؤ گے. خروج کا گھما پھرا کے ایک معنی بتانے کہ وہ نکلنے کے بارے میں نہیں ہے، سفر کے بارے میں نہیں ہے، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ بغاوت کے بارے میں، لیکن ہمت نہیں ترجمہ کرنے کی. ہاں، کہ ملا سے پوچھ رہے تم بتا نا اللہ کے بندے کیا اس کا مطلب.
اگر وہ سفر کرنے کے معنی میں نہیں ہے, مکہ سے عراق جانے کے معنی میں نہیں ہے, تو جس معنی میں لینا چاہتا زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے بتا نا. یزید کی برائی کرتے کرتے حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی وہ کون سا لفظ نکل جائے گا تمہارے منہ سے, لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. چلے آپ آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مصطفی صاحب کیا فرماتے ہیں سنابلی کو ایکسپوز کرتے ہوئے, جو کہ دلیل ہے اسی کی کتاب سے جو کہ دوسرے اہل حدیث عالم نے اس کو ایکسپوز کیا, وہ ہم اس کو منوعن پڑھے آپ کے سامنے تاکہ. اچھا, اس آدمی نے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سنابلی کو ایکسپوز کیا. ارے کہاں ایکسپوز کیا, مجھے ملا ہی نہیں, اس کو بھیجنا چاہیے نا. اگر کوئی آدمی میرے خلاف کچھ لکھ رہا ہے اور باقاعدہ کتاب لکھ رہا ہے, موٹی سی کتاب دکھ رہی ہے ہاتھ میں, وہ کتاب ابھی تک میرے پاس آئی نہیں, کیا ایکسپوز کرے بیٹھ کے میاں لوگ. ارے اگر آپ ہمارا نام مینشن کر کے ہماری کتاب کے بارے میں کچھ لکھ رہے تو کم سے کم ہمارے پاس بھیجو نا, وہ ہمیں پتا چلے کون بندہ لکھنے والا, اور کہہ رہے وہ اہل حدیث ہے. پتا نہیں وہ اہل حدیث کی کون ہے, ہم نے تو آپ ابھی تک دیکھا ہی نہیں اس کتاب کو, کون سی کتاب لے کے بندہ پڑھ رہا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا ہے, اگر آپ کو اتنا شوق ہے جواب لکھنے کا تو ہماری کتاب کا جواب لکھنا ہے تو آپ پیش کرو نا ہمارے سامنے. یہ کون سی بات تھی کمرے میں بیٹھ کے جواب لکھو, کمرے میں رکھ لو کتاب کو, ہماری کتاب تو پوری دنیا کے سامنے ہے. اگر آپ ہماری کتاب کا جواب کوئی لکھ رہا ہے بندہ تو ہمارے سامنے لائے نا اس جواب کو. چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ہم کو یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علماء ان کا رد کر رہے ہیں, اور اہل حدیث گھروں سے ہی علماء ان کا رد کر رہے ہیں. تو کیا لکھتے ہیں قارئین کرام, خط کشیدہ کلمات دوبارہ پڑھیے, یعنی وہ عبارت جو پہلے اس نے بولی لکھی تھی وہ پڑھیے. کیا یہ الفاظ پکار کر اصل مجرم کا چہرہ بے نقاب نہیں کر رہے, اور ناسبیوں کے اس دعوے کو کہ قاتل صرف اور صرف کوفی ہی تھے یکسر باطل ثابت نہیں. اب یہ شخص دوسری بات کی طرف چلا گیا روایت کے اخیر میں, جس میں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہاں سے نہیں نکلا تو مجھے ڈر ہے کہ یہاں مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور چونکہ مکہ میں تھے وہ حرم ہے, تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری وجہ سے یہاں کی حرمت پامال ہو, یہ میں نہیں چاہتا, میں یہاں رہوں گا. اگر یہاں میری وجہ سے کوئی خون خرابہ ہوتا ہے تو یہ مکہ ایک مقدس جگہ ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو. اب یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو خوف تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ خوف یزید سے تھا کہ یزید ان کو جو ہے قتل کر دے گا مکہ میں. حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی بات یہاں پہ نہیں کی ہے کہ ان کو یزید سے خوف تھا. وہ صرف یہ بتانا چاہتے, بلکہ ایک دوسری روایت ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے. اس روایت میں اس کے دونوں شبہات کا ازالہ موجود ہے. یہ جو پہلا دعویٰ کیا کہ خروج کے معنی وہ جو بغاوت کے معنی میں لے رہا ہے اور مجھ سے کہہ بھی نہیں رہا ہے, اور پھر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کچھ بولے, اس کا بھی جواب اس روایت میں ہے. اور یہ جو لاسٹ کی لائن کو لے کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جس قتل کی بات کر رہے ہیں وہ قاتل یزید ہے, جب حسین رضی اللہ عنہ نے قاتل کی نشاندہی نہیں کی, انہوں نے قاتل کا نام نہیں لیا, تو بھئی تم نے کہاں سے تمہارے اوپر وحی آ گئی, کس نے تم کو بتا دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم کو قتل کر دے گا. بھائی وہ کوفہ گئے, وہاں کے لوگوں نے ان کو قتل کیا. اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ان سب نے ان کا نام لیا کہ ان لوگوں نے جو ہے قتل کیا ہے, اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کے بارے میں کہا کہ وہ ہم کو جو ہے وہ شخص قتل کر دے گا. تو اس روایت میں کہیں بھی حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کا نام نہیں لیا ہے. اب میں کہوں گا کہ ذرا اس کو سامنے لائیں اسکرین پہ میں نے ایک مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا ایک اسکین بھیجا تھا, ذرا اسکرین پہ دکھائیں اس کو. جی شیخ بس آ رہی ہے. ہاں یہ ٹائٹل ہے کتاب کا, مصنف ابن ابی شیبہ. یہ مطلب کئی جلدوں میں ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی جو ہے جلد ہے, جلد نمبر 21 ہے, اور یہ جو تحقیق کے ساتھ ہے, اس میں روایتوں کے نیچے سندوں پہ حکم بھی لگا ہوا ہے. اب اس کا اصل پیج نکالیں, اصل جو اس کا صفحہ ہے وہ نکالیے ذرا. صفحہ نمبر 283 یہ صفحہ نمبر ذرا نکالیں اس کا. یہ دیکھیے, ہاں سامنے آ گئی روایت. اب ذرا غور سے دیکھیے, بہت مزیدار بات ہے اس میں. یہ وہی روایت ہے, اور نیچے آپ دیکھیں گے نا, اس کو نیچے میں نے لگایا نشان, تو یہ جو محقق ہے کتاب کے اس کو صحیح بتا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا نیچے دکھائیں روایت کو, دیکھیے جو حاشیہ نا 9 نمبر کا وہ نیچے آ رہا صحیح, یہ روایت صحیح ہے. یہ محقق کہہ رہے ہیں روایت صحیح. اب اوپر آتے ہیں, روایت میں کیا ہے دیکھیے, اوپر آتے ہیں روایت میں کیا ہے ذرا غور سے دیکھیے. روایت میں ہے کہ قال ابن عباس, وہی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں, وہی روایت ہے, اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے. بھائی ایک روایت بہت ساری کتب حدیث میں ہوتی ہے, ہم اس کو یہاں سے بھی نکل کر سکتے تھے, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری کتاب پڑھنے والے ایسے احمق لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے. تو بہرحال مصنف ابن ابی شیبہ میں وضاحت ہے, روایت کی شرح ہوتی ہے. کیا وضاحت ہے ذرا غور سے دیکھیے. اس میں کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاءنی حسین یستشیرنی فی الخروج
الا ما ہاہنا یعنی العراق. یہ اصل چیز ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے. یہ جو دوسری لائن ہے نا اس کو ذرا دکھائیں. یہ دیکھیے جاءنی حسین یستشیرونی فی الخروج الی ما ہاہنا یعنی العراق. یہ خروج الی، خروج کے ساتھ الی کا صیغہ ہے. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ میرے پاس آئے اور مشورہ کر رہے تھے کہ خروج الی ما ہاہنا یعنی العراق. الی ہے، خروج اعلی نہیں ہے کہ خروج اعلی یزید بن معاویہ، خروج الی عراق ہے. کہ مجھے مشورہ لے رہے تھے کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی واضح روایت ہے، بہت بڑی دلیل ہے، بلکہ ایسے بیوقوفوں کے منہ پہ تماچا ہے جو میری کتاب سے نکال کے روایت اور اوٹ پٹانگ مطلب اس کا نکال لیں. تو یہ روایت ہے جو بہت واضح طور پر ثبوت دے رہی ہے کہ اس کا مطلب خروج اعلی نہیں ہے. یزید کے خلاف نکلنے کی بات حسین رضی اللہ خروج کی بات نہیں کہہ رہے. حسین رضی اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوفہ جانا ہے، عراق جانے کی بات جو ہے حسین رضی اللہ کہہ رہے ہیں. اور آخر میں جو اس روایت میں تھا جو میں نے کتاب میں نقل کیا کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو اگر یہاں میرا قتل ہو گیا، یہاں کوئی خون خرابہ ہوا تو پھر یہ حرم ہے اور یہاں پہ میں نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو. تو اس روایت میں آپ دیکھیں گے یہ لاسٹ کی جو ہے لائن ہے کہ ان ھذا الحرم، یعنی جب منع کیا گیا یعنی. اور ابن عباس رضی اللہ نے کیا کہا آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ابن عباس رضی اللہ کیا فرما رہے ہیں. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں جاؤ گے تو یزید تم کو مار دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. نہ، آپ غور سے دیکھیے ابن عباس اہل بیت ہیں، کسی اور یہ روایت کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں اور اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. وہ باقاعدہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کا خطرہ وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف حسین رضی اللہ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ مجھے جو ہے قتل کر دیا جائے گا، وہ تو محسوس کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کیا جائے گا. لیکن کون قتل کرے گا؟ کہاں سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ الی این تخرج. اچھا یہ بھی خروج کی تشریح کر رہا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خروج تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اعلی من تخرج، کس کے خلاف خروج کرنے جا رہے ہو؟ کہہ رہے الی این تخرج. بھائی کہاں نکلنے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ یعنی کہاں جانا چاہتے ہو آپ؟ ہاں مطلب اس جگہ جانا چاہتے ہو جہاں کے لوگوں کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. تو سمجھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ الی این تخرج. ارے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الی قوم، ایسے لوگ، دیکھیے بار بار الی آ رہا، خروج کے ساتھ الی این تخرج. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الی قوم، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں قتلوا اباک، جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا. یعنی علی رضی اللہ عنہ کو. علی رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا بھائی؟ کس نے قتل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوفیہ نے قتل کیا، ریکٹوں نے قتل کیا، علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اب وہ جو قاتلین کی ٹیم ہے جن لوگوں نے قتل کیا گنا رہے ہیں. یعنی اہل بیت، حسین سے پہلے اہل بیت میں جن افراد کو ان بدماشوں نے، ان کوفی دہشت گردوں نے قتل کیا ہے، ان کا حوالہ دے رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں قتلوا اباک، جنہوں نے آپ کے والد صاحب کو قتل کیا ہے، وطعنوا اخاک، اور آپ کے بھائی یعنی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا ہے. بھائی ان کو خنجر سے مارا تھا. یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کر لی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ان کو سونپ دیا، تو ان لوگوں نے بہت برا کیا، ان کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، بہت برا کیا ان کے ساتھ، مارا بھی ان کو، حسن رضی اللہ عنہ کو مارا بھی انہوں نے. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کے والد کو قتل کیا، جن لوگوں نے آپ کے بھائی صاحب کو ان پر حملہ کیا. تو اب جب یہ انہوں نے کہا تو پھر کہتے ہیں کہ فَكَانَ الَّذِي سَخَا بِنَفْسِهِ عَنْهُ أَنْ قَالَ لِي. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں روک رہا تھا، نہیں رک رہے تھے، تو جس بات کی وجہ سے، جو کہنے کی وجہ سے میں رک گیا، وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کیا کہا؟ قال علی، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا ان ھذا الحرم یستحل برجل. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو حرم ہے، حرم مکی، یہ ایک آدمی کی وجہ سے حلال کر لیا جائے گا. یعنی ایک شخص اس کی حرمت کو پامال کرے گا. اصل میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حسین رضی اللہ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات دوسری صحیح حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک شخص یہ حرم کی حرمت کو پامال کرے گا. چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب ہنگامہ ہو رہا تھا تو ان کو بھی کچھ لوگوں نے
یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مکہ چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مکہ کی حرمت کو کوئی شخص جو ہے پامال کرے گا، میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا ہوں، نہیں گئے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ اسی روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص مکہ کی حرمت کو پامال کرے گا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا۔ دیکھیں بات کیا ہے، یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ ابن ابی شیبہ کی روایت کا جو آخری حصہ ہے وہ ان کی دوسری مغالطہ بازی ہے، اس کو بھی یہ حصہ واضح کر رہا ہے۔ وہ ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے نا کہ مکہ کی حرمت کو کوئی پامال کرے گا، میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا۔ حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ڈر ہے؟ ڈر یہ ہے کہ کہیں میں وہ آدمی نہ ہو جاؤں جس کی وجہ سے مکہ میں یہ سب کچھ ہو جائے، اس بات کا ڈر ہے، اس لیے وہ مکہ میں نہیں رہنا چاہتے۔ اور بات کیا اصل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اہل کوفہ حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط دے رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، ان کو اکسا رہے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اکسانے کی کوشش کیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کوفی جو خوارج ہیں، باقاعدہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں بھی یہ لوگ آ کے جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اکسا رہے تھے لڑائی پہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ فتنہ جو ہے، جو مشرق سے فتنہ نکلنے والی جو حدیثیں ہیں اس باب کے تحت وہ روایت لائی ہے کہ ایک شخص آیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قتال پہ ابھار رہا ہے، لڑائی پہ ابھار رہا ہے، ان کو اکسا رہا ہے لڑنے کے لیے، یزید کے خلاف لڑنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اکسا رہا ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ شخص خارجی تھا، یہ خارجی تھا کیونکہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اب میرے پاس وقت نہیں پوری حدیث سناؤ، خلاصہ اس کا یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے، تو اس شخص نے کیا کہا کہ اچھا آپ ما تقولو فی عثمان و علی، آپ عثمان اور علی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عثمان اور علی کا نام لے کے لوگوں کو امتحان میں ڈالنا اور لوگوں کو چیک کرنا یہ خوارج کا کام تھا، کیونکہ خوارج شیخین یعنی ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، لیکن عثمان اور علی ان دونوں کے خلاف وہ بکواس کرتے تھے خوارج۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کرنے کے لیے یہ خارجی نے کیا پوچھا کہ عثمان اور علی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جملہ بتاتا ہے یہ خارجی تھا۔ تو یہ خارجی دیکھیے مدینہ میں آ کے اکسا رہے، تو مدینہ میں آ کے خون خرابہ خارجی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عراق کے والے جو یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں وہ مکہ نہیں آ سکتے ہیں، وہ مکہ آ سکتے ہیں، خون خرابہ یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں میری وجہ سے کوئی خون خرابہ ہو جائے میں یہ پسند نہیں کروں گا، اگر میں قتل ہو جاؤں، یعنی وہ کہہ رہے تھے عبداللہ بن عباس کہ آپ وہاں جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تو کہا وہاں جا کے اگر میں قتل ہو جاؤں یہ بہتر ہے کہ یہاں میں قتل ہو جاؤں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، وہ قاتل نہیں بدل رہے۔ ابن عباس کس کو قاتل بتا رہے ہیں؟ بچوں کو قاتل بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ رہے گا تو اس لیے ہم کو قتل کر دے گا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں میں قتل کر دیا جاؤں اس سے بہتر ہے یہ کہ میں یہاں قتل کر دے جاؤں۔ تو جن قاتلین کی طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کریں وہ قاتلین مدینہ بھی آ سکتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ان کا ریکارڈ موجود ہے کہ مدینہ آئے، وہ خارجی مدینہ آئے، واقع حرہ میں ان کا اچھا خاصا حصہ تھا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اکسا رہے تھے، قتال پہ اکسا رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کو ڈانٹا سمجھایا تو عثمان اور علی کا نام لے کے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہے، منہج جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا خیال رکھتے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹ کے بھگایا۔ تو یہ خارجی لوگ ہیں جو وہاں فتنہ فساد کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ بھی آ کے فتنہ فساد کر سکتے ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال مکہ میں آنا یا مدینہ میں آنا یہ جو ہے آسان کام نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ آپ وہاں مت جائیے، آپ کہیں اور چلے جائیے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو مکہ میں نہیں رہنا تو بھی آپ کہیں، دوسری بات میں کہ آپ کہیں اور چلے جائیے، لیکن ان کے پاس مت جائیے، آپ ان کے پاس مت جائیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یزید کی حکومت صرف کیا مکہ میں، ایسا تو نہیں کہ یزید کی حکومت مکہ میں ہے، مکہ میں یزید سے خوف ڈر ہے کہ وہ جو ہے قتل کر دے گا۔ ارے مدینہ میں، مکہ میں کہیں بھی جاتے ہر جگہ یزید کی عمرہ ہے، اگر یزید کو قتل کروانا ہوتا ہے تو کہیں بھی قتل کروا سکتا ہے، کہیں بھی وہ جو ہے حکم دے سکتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں یزید اگر قتل کرنے پہ آئے گا تو کہیں بھی قتل کر سکتا ہے، وہ ویسا نہیں ایک ایریا چھوڑ کے دوسرے ایریا میں چلے جائیں گے تو اس قتل سے جو ہے بچ جائیں گے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو دوسری بات انہوں نے بیچ میں لائی وہ میں نے واضح کر دیا کہ اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل یہ دوسری بات میں یہ ٹاپک بدل لیں، اصل جو میرا
सवाल था वीडियो में कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से यजीद के खिलाफ कोई एक लफ्ज बताइए। इस रवायत में दूर दूर तक एक लफ्ज नहीं है। वो खींचातानी करके खुरूज का मतलब उल्टा सीधा कर दिया, और यहां वो कह रहे हैं कि मुझे कत्ल का डर है। यजीद का नाम तक नहीं ले रहे, बल्कि अहले बैत इब्ने अब्बास इराकियों का नाम ले रहे, बिला वजह इसमें यजीद को ला रहे हैं। तो भाई ऐसी इस रवायत में भी ऐसी कोई बात नहीं है। खुलासा ये कि जो मैंने बात कही थी, मुतालबा किया था कि हुसैन रज़ी अल्लाह की तरफ से कोई एक जुमला आप दिखा दें, ये जुमला दिखाने से ये पूरी कौम आजिज है। अगर इनके पास कोई जुमला होता, कोई रवायत होती, कहीं और से ढूंढ के लाते। ये बेचारे लाए भी तो हमारी किताब से निकाल के लाए, और इनको तौफीक नहीं मिली कि कहीं और से कोई हवाला दे दे कि जहां हुसैन रज़ी अल्लाह ने यजीद के खिलाफ कुछ कहा हो। और ये इनकी बेवसी, ये आजिजी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शर्त लगाई है सही सनद की, वरना इनके 10 रोजा जो करबला का की मजलिस सजती है, वहां जाके बैठ के देख लीजिए। जब ये करबला का वाकया सुनाएंगे तो एक नहीं, हुसैन रज़ी अल्लाह की ज़बानी लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, यजीद के खिलाफ बहुत सारे जुमले बोलेंगे। लेकिन जब ये मांग लो कि सही सनद से पेश करो तो गुम टाइम फिश इनके पास कुछ नहीं रहता। तो चूंकि मैंने शर्त लगाई ना कि सही सनद से दो, तो किसी के बस की बात नहीं कि कोई पेश कर दे। जबकि करबला में बैठ के दिन रात झूठ बोलते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ने ये कहा वो कहा, दुनिया भर की लंबी लंबी तकरीरें सुनाते हैं अहले बैत की ज़बानी, खुद हुसैन रज़ी अल्लाह की ज़बानी। तो जो लोग भी सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जब मैंने सही सनद का मुतालबा किया तो ये लोग इतने बेबस हैं, इतने आजिज हैं, इतने कंगाल हैं कि कोई रवायत लोग नहीं पेश कर सकते। इसलिए समझ जाइए कि करबला के नाम पे जो स्टेज सजा के जो हंकते हैं, जो बकते हैं, जो खुराफात कि हुसैन ने ये कह दिया, वो सारी खुराफात झूठी हैं। अगर वो सच्ची होती तो हमारे सामने लाके लोग पेश करते। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।